یہاں پہ آئے تھے 8 گاڑیوں سے، ہاں ہے نا، تو ان لوگوں نے جب ہمارے والد صاحب کے پاس میں آئے تو برا بھلا بولا، اور میرے بڑے بھائی کو ایک گریبان پکڑا جس میں اس کے گلے پہ نشان بھی لگ گئے تھے. تو ہمارے بڑے بھائی نے کہا اور والد صاحب نے کہا کہ اگر ہمارا بھائی شریعت کے حساب سے غلط ہے تو ہم خود اسے قتل کر دیں گے، لیکن آپ بیٹھ کے چائے پانی تو پیو. تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ شریعت کو نہیں مانیں گے ہم. ہاں. اور پھر کیا کہتے ہیں یہ، اور پھر کہنے لگے پیر الگ ہے شریعت الگ ہے. دیکھیے جی یہ جہالت کی بات ہے. جی پیر شریعت پہ چل کر ہی بنتا ہے. جی بنا شریعت کے آج تک نہ کوئی پیر بنا ہے نہ کوئی بن سکتا ہے. جی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول جی و اولی الامر منکم. جی قرآن میں ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر یعنی اس کا ترجمہ کر لیجئے علماء کی جی اطاعت کریں. جی تو اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پیر الگ ہے اور شریعت الگ ہے. جی بنا شریعت کے کوئی بھی پیر نہیں بن سکتا. جی. ہاں. اور حضرت جو یہ شریعت ماننے سے انکار کریں وہ، جو شریعت کے ماننے سے انکار کر دے وہ گمراہ ہے. جی جو شریعت کا انکار کر دے وہ سمجھ لیجئے دائرہ اسلام سے خارج ہے. جی. اور ہاں، حضرت شریعت میں قرآن اور حدیث سب آ گیا. جی جی جی. ہاں. اور حضرت کیا کہتے ہیں وہ لوگ مجھے فون کر کے گالیاں بکتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں دیوبندی ہے وہابی ہے، ایسے کر کے بولتے ہیں مجھے. دیوبندی وہابی کہنے سے نہیں ہوتا، عقیدے سے ہوتا ہے. جی اب کوئی حرام کام کرے گا وہ تھوڑی نہ سنی ہوگا. جی سنی وہ ہے جو اسلام کے مطابق شریعت کے مطابق کام کرے. جی جی ہاں. جی. تو مطلب کیا کہتے ہیں یہ جو لوگ پریشان کر رہے ہیں ان کے خلاف پہلے کمپلین کرواؤں میں؟ نہیں، اگر آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے اور آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ ایک تحریر دے دیں کہ بھئی مجھے جان سے مارنے کی فلاں فلاں دھمکی دے رہے ہیں. جی اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے ذمہ دار یہ ہوں گے. جی انشاءاللہ. اور واقعی آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں، چڑھ کر آ رہے ہیں وہ تو. جی جی انشاءاللہ. ایسے تو کسی کو مارنے کی شریعت نے تھوڑی نہ اجازت دی ہے. اگر آپ نے کچھ غلط کہا ہے تو بیٹھ کے اس کی بحث ہونا چاہیے. جی ایک مطلب ایک ڈبیٹ ہونا چاہیے کہ بھئی آپ نے غلط کرا، اس کو غلط ثابت کریں. اور جی پھر اگر آپ نے واقعی غلط کیا ہے تو آپ اس سے توبہ کریں گے. لیکن جب اس طریقے سے جہالت دکھانا، مارنا، گریبان پکڑنا، ایسا تھوڑی نہیں شریعت میں ہوتا ہے. جی. اگر آپ کا واٹس ایپ نمبر یہی ہے حضرت؟ واٹس ایپ نمبر یہ نہیں ہے میرا. میں آپ کے پاس وہ ویڈیو ڈالنا چاہتا ہوں جو میں نے بنائی تھی، کیونکہ وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں گے تو مجھے سکون ہو جائے گا، کیونکہ کافی جو یہاں کے عالم لوگ ہیں انہوں نے تو دیکھ لی ہے نا، وہ صحیح بتا رہے ہیں. تو یہاں کے علماء آپ کی سپورٹ نہیں کر رہا ہے؟ عالم یہاں کے حضرت سب سپورٹ میں ہیں. پھر کیا پریشانی ہے؟ جب سب سپورٹ میں ہے تو سارے علماء کو آپ ساتھ میں لیں، اور ساتھ میں لینے کے بعد میں آپ ایک تحریر دے دیں. اگر آپ کو کے گھر پہ آ کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، آپ کو مارا جا رہا، آپ کے گریبان پکڑے جا رہے ہیں، جی یہ تو غلط ہے. بھائی جی شریعت یہ تھوڑی نہیں کہتی ہے اگر کوئی بات غلط پہلے کوئی کہہ رہا ہے تو اس کو پہلے آپ آئیے، اس کو غلط ثابت کیجیے، پھر وہ اپنی بات سے رجوع نہ کرے جی تو پھر اس کے لیے حکم ہے کیا کیا جائے گا. اب ایسے کسی کو پکڑ کر مار دو تو یہ تو پھر قانون کہاں جائے گا، سنویدھان کہاں جائے گا؟ کسی کو ایسے مارنے کی تو اجازت ہے ہی نہیں نا. جی جی جی. اصل میں حضرت وہ نہ ہی تو عالموں کی مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عالم اور پیر کی تو کبھی بنتی ہی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں. جو عالم کی بات نہ مانے وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا ہے. جی. ہم نے کہا وہاں جب وہ جھگڑا بن رہا تھا یہاں پہ تو ہم نے کہا کہ ہم عالم صاحب سے بات کرا دیتے ہیں، مفتی صاحب سے بات کرا دیتے ہیں. ہمارے جاننے والے تھے تو انہوں نے سیدھا گالی دے کے منع کر دیا کہ نہیں، ہم کسی کی نہیں مانیں گے. ہم سے مطلب جو ہماری محال کی جو ہمارے یہاں کی برادر لوگ ہیں نا، برادری ہے، کہ ہم صرف اسی میں فیصلہ کریں گے، جبکہ شریعت کا فیصلہ شریعت کے حساب سے ہونا چاہیے تھا، ہے نا. اور پھر اگر زیادہ ضد کر رہے تھے ان کے ساتھ میں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صوفی ہی سنی رہ جائیں گے، باقی تو اب سب ایسے ہی رہ جائیں گے. اب انہیں پتہ ہی نہیں صوفی کسے کہتے ہیں.
حضرت میں نے تو بہت لوگوں کو مطلب جو جتنا میں نے تو صرف اس فکر کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی، اگر یہ بت پرستی آج یہ لوگ کرتے رہیں گے تو پھر ان کی آنے والی نسلیں کریں گی، لیکن ان کے پاس یہ دلیل ہوگی کہ ہمارے بڑے یہ کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں، ہے نا؟ کفار مکہ یہی کہتے تھے، بتوں کو پوچھتے تھے تو کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے دیکھا ہے پوچھتے ہوئے، جی بس ان کے پاس یہی دلیل تھی صرف۔ جی بس یہی میں سوچ کے، اور پھر یہ حضرت ہماری قوم میں سے ہیں تو پھر ان میں ہماری رشتے داریاں ہوں گی، ان کی یہاں ہماری بہن بیٹیاں بھی آ جائیں گی یا ان کی اولادیں ہمارے یہاں آئیں گی، تو پھر وہی سلسلہ ادھر ادھر ہو جائے گا، اور پھر نہ وہ لوگ صحیح رہ پائیں گے اور جو ہمارے صحیح لوگ ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں گے۔ میں نے اس نیت کے ساتھ میں ویڈیو بنائی تھی ایک۔ تو جو صحیح لوگ ہیں علماء کو آنا چاہیے، آنے کے بعد میں اس چیز کا بیان دیں، وہ لوگ بھی بیان دیں۔ حضرت میرے بریلی شریف کے ایک عالم سے بات ہوئی تھی، ہے نا، تو وہ تو آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں نا وہ ڈرتے ہیں۔ نہیں، اب ایسے ڈرنے کی بات، ڈرتے رہیں گے حق بات کہنے سے تو پھر کیسے دین کی بات لوگوں تک پہنچے اور گی؟ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دو مطلب جو ہمارے یہاں کا معاملہ کہ دو ہمارے جو برادری ہے نا اس میں دو حصے ہو جائیں گے، لیکن پھر جو ہم میری باہر تو سے جو آپ بات تو پولیس پرشاسن کا ساتھ لو نا اس میں، اگر وہ گنڈا گردی دکھا رہے ہیں، آپ کو مار پیٹنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو آپ جاؤ، جانے کے بعد میں یہ ہے پولیس پرشاسن کا اس میں تھوڑا سا وہ لے۔ جی حضرت وہ تو صحیح ہے، لیکن انشاءاللہ وہ تو میں اب صبح ہی کر دوں گا جا کے، ہے نا، کیونکہ مجھے آپ کی صلاح چاہیے تھی، میں آپ کے نمبر کافی دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا، تو پھر ایک بھائی نے یہ نمبر دیے مجھے، تبھی میں نے آپ سے بات کی ہے۔ وہ تو انشاءاللہ میں صبح کر لوں گا، ہے نا، صبح بالکل پاس میں پولیس اسٹیشن ہے، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز کو کیسے ختم کیا جائے۔ ہمارے یہاں کے عالم تو خاموش ہیں اس چیز پہ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو، یہ دو حصوں میں ہمارے لوگ بٹ جائیں۔ اب ہم نے ان سے کہا کہ حضرت دو حصوں میں بٹ رہے ہیں تو بٹنے دو، باہر کے عالموں نے بھی مجھ سے یہی کہا، اگر 50 حصوں میں بھی بٹ جائے تو کیا ہوگا، وہ جو حق پہ ہیں وہ رہ جائیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں کے عالم اس پہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہم سب ایک لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں۔ دیکھیے جو شریعت کے خلاف کام ہے وہ تو خلاف ہے، رہے گا، جی اس کو جائز نہیں کہا جا سکتا۔ کسی پیر کو سجدہ کرنا، کسی کی تصویر کو سجدہ کرنا، جی یہ حرام ہے۔ جی سجدہ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جی اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ جی تو اب نہیں ہے جائز، تو اس لیے اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا۔ جی تو لہذا کسی بھی پیر کو، ایسا پیر جو سجدے کراتا ہو، جی وہ پیر خود توبہ کرنے کے قابل ہے، وہ پیر کرنے کے قابل، بننے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ جی یہ ہے۔ جی دیکھیے حضرت، ویسے تو میں غیر عالمانہ تو میں مطلب اتنا پڑھا لکھا تو تھا نہیں، ہے نا، لیکن جب میں نے یہ ویڈیو بنا دی ہے تو آدھے مطلب میری عالموں سے بات ہوئی، 40 سے زیادہ عالموں سے بات ہوئی ہے حضرت، جو کہ ہمارے یہاں کے جاننے والے بھی تھے، اور باہر سے حوصلہ افزائی کے لیے بھی جنہوں نے فون کیا تھا میرے پاس میں، ٹھیک، وہ کہہ رہے تھے کہ تم نے صحیح کیا ہے نا، اب اس پہ بڑے عالم کا بیان لے کے آؤ اور ایک جلسہ کرواؤ، ان بڑے عالم کو بلاؤ، وہ یہاں بہترین اصلاح کریں گے ہماری۔ اسی لیے میں آپ کے نمبر سم تھنگ 7-8 دن سے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن بڑی مشکل کے ساتھ میں یہ نمبر ملے، میں صبح سے کال کر رہا تھا، ابھی آپ کا نمبر ملا۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ مسئلہ اٹھایا یہ غیر عالم کا تھا۔ حضرت میں ویسے ہی غیر عالموں میں یہ اس چیز کو مانتا ہوں، لیکن جو مسئلہ میں نے اٹھایا ہے اس میں کافی لوگ جو مطلب اس چیز میں گناہ کر رہے تھے، جو پیروں کو سجدہ کر رہے تھے، ان کی پوجا مطلب بت پرستی کر رہے تھے، اس سے یہ تو چھٹ جائے ان کی، میں یہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے غیر عالم کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ غیر عالم ضرور ہیں، لیکن ایک بات ایسی ہے جو آپ کو سامنے سے دکھ رہی ہے، یہ علماء ہی بتا رہے ہیں کہ حرام ہے، جی اور آپ کو معلوم ہے، جی حرام نہیں جانتا، شراب پینا ناجائز و حرام ہے، نماز چھوڑنا غلط ہے۔ جی اب کوئی آدمی کیا نماز چھوڑنا غلط ہے کہ بھئی آپ غیر عالم ہو؟ ارے غیر عالم سے مراد یہ کہ قرآن کی کوئی ترجمہ تفسیر تھوڑی نا آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ تو دکھ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز ہے نہیں، جی تو اسے تو غیر عالم بھی منع کر سکتا ہے۔ جی اور پھر حضرت اسی چیز پہ ایک چیز اور ہوئی، جب میں نے یہ مسئلہ اٹھایا اور کیا کہتے ہیں پھر میرے اوپر جب لوگوں کا پریشر آیا، تو پھر ایک شخص نے مجھ سے یہ کہا کہ تم نے لوگوں کا دل دکھایا ہے،
ہے نا. اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی پاک کی بات میں اس نے وہ واقعہ بتایا جو اللہ کے راز کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو نبی پاک سے اللہ کے اور نبی کے بیچ میں جو باتیں ہوئی تھیں وہ ایک راز کی بات پوچھی وہ بتایا تو کہنے لگے تم نے لوگوں کا دل دکھایا ہے, کیا اس کے گناہ کے حقدار آپ بھی ہیں؟ دل دکھانا اس کو کہتے ہیں جو شریعت کے اگر جو خلاف جا رہا ہے جی تو اس کی مخالفت کرنا پڑے گی بھائی. وہ دل دکھانا نہیں ہے, وہ شریعت کی کے معاملے کی بات ہے. جی دل دکھانے کا مسئلہ یہ ہے جی کہ کسی ذاتی معاملات میں اگر آپ نے دل دکھایا ہے جی تو وہ اس کا گناہ گارہ ہے, آپ کا کوئی ذاتی معاملہ ہے, لیکن یہ تو شریعت کا معاملہ ہے بھائی. جی 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 ہاں جی حضرت انشاءاللہ اب میں ان کے خلاف فتویٰ لے کے آؤں یا پھر جلسہ ہی کروں, یہ بتائیں مجھے آپ. فتویٰ بھی لائیں, آپ فتویٰ بھی لائیں, یہ بھی ضروری ہے. فتویٰ بھی لائیں اور اس جی کو فتویٰ لا کے اس کی زیروکس کرا کے جگہ جگہ بٹوائیں, جی پھر اس کے بعد جلسہ کرائیں. کیونکہ فتویٰ زیادہ پیسے کا کام نہیں ہے تمہارا. جی 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 جلسے میں ڈیکوریشن, میک سسٹم, کھانا دانا یہ سب کرنا پڑے گا, جی لیکن اس میں تو آپ نے خالی فتویٰ لا کے سب میں شائع کرا دینا ہے بس. جی جی انشاءاللہ میں بہت جلد بریلی شریف آؤں گا, اور آپ اگر آپ ہی دیتے تو پھر میں آپ ہی کے پاس میں آ جاؤں. بریلی شریف سے فتویٰ لائیے نا, وہ زیادہ معتبر ہوگا, اس کا وزن زیادہ ہے. جی 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 ہاں بریلی مرکز ہے بھائی ہمارا. جی بالکل 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 ہاں انشاءاللہ میں بہت جلد بریلی شریف آ کے فتویٰ لوں گا, اور پھر کیا کہتے ہیں صلح کے لیے جلسہ بھی رکھوں گا انشاءاللہ. کیونکہ جب میں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا. پیر کون ہے یہ؟ پیر کہاں کے ہیں جو آتے ہیں؟ حضرت یہ فتح گنج کے ہیں اور ان کا نام نوسے میاں کر کے ہے. کس سلسلے سے؟ یہ ہے حضرت سلسلہ جہانگیریہ ہے نا, بھیسوڑی سے. بھیسوڑی والا تو نہیں؟ جی بھیسوڑی شریف والا. اچھا جی وہ والا ہے یہ. تو مطلب ان کے یہاں سجدہ کرتے ہیں پیر کو ہیں؟ جی حضرت مطلب پیر صاحب جب آتے ہیں تو کتنا ہی بڑا مجمع کیوں نہ ہو سبھی لوگ سجدہ کرتے ہیں. اور اچھا پیر کے آنے سے پہلے کرسی کو سجدہ کیا جاتا ہے. اللہ. اور جب پیر موجود نہیں رہتے ہیں لوگ تصویروں کو اپنے گھر پہ لے آتے ہیں تو نماز کے بغیر نماز نہیں پڑھیں گے, لیکن پیر کے فوٹو کو سجدہ کریں گے, اس کے اوپر اگربتیاں سلکائیں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ نمبر ہے تو میرے پاس 3-4 کلپ ہیں یہ پڑی ہوئی, میں آپ کے پاس ڈال دوں گا, ہے نا. پیر کے آگے پیر کی تصویر کے آگے سجدہ کرتے ہیں, اسے پھول چڑھاتے ہیں, اگربتیاں جیسے یہ آرتی نہیں اتارتے ہیں حضرت ایسے مجھے بھیج دو, بھیج دینا, مجھے نمبر بھیج دینا. جی وہ بعد میں فون کرنا, میں دے دوں گا آپ کو. جی حضرت انشاءاللہ. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام.